ہمارے چینل SQ ٹرسٹ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ گزشتہ جتنی گفتگو ہوئی بنی اسرائیل کے معاملے میں کل ہمارا وہاں پہ اختتام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو یہ فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یا ہماری فضیلت ہے اور کسی کی نہیں ہے، یا تمہارے اندر یہ بغض اور عناد ہے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ پہلے انبیاء ہمارے پاس آتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم نے نبوت کو تالا لگانا تھا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارے جتنے پچھلے کردار تھے جو تم نے پیچھے کیا، انبیاء کے قتل میں بھی ملوث ہوئے اور مختلف تمہارے جو اپنے پیچھے پڑا ہے، تو اس بنا پر یہ فیصلہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ آپ آخری امت تک یعنی قیامت تک آپ امت کو سنبھال سکیں گے، ایسا کام آپ سے نہیں ہونا تھا۔ ہم نے نبوت کو تبدیل فرمایا اور بنی اسماعیل میں لے آئے۔ دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نبوت کسی قبیلے یا کسی خاندان کے لیے مخصوص کریں کہ فلاں خاندان میں فلاں قبیلے میں نبوت دینی ہے، چاہے لوگ کیسے ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے وہ جس میں چاہے اللہ کا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندانی کوئی نسبت، جیسے آج ہمارے یہاں نسبتوں کی بڑی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، تو اس پر اللہ نے ان کو دوبارہ پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کو کئی باتوں میں آزمایا اور وہ پورے اترے، تو انہی کی اولاد میں سے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں، تو اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے کی اولاد سے نبوت چلی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، اور یہ بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھی، اور انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام تیسری بیوی سے آئے۔ تو ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے نبی، ان کے بعد نبوت پھر اس لڑی میں نہیں آئی، دوسری لڑی میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں چلتی رہی۔ تو یہ بنی اسرائیل اور یہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ اس وقت اسی فخر میں تھے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں اور ہمارے پاس نبوتیں آئیں، ہمارے پاس انبیاء آئے، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو جد امجد ہیں، انہی کے باپ ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی یہ جو یہودی سامنے تھے، یہ چھوٹے چچا کی اولاد ہے، یہ طائر کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں، انہی کی اولاد میں ادھر انبیاء کی لڑی آتی رہی اور ادھر کوئی نبی نہیں آئے، لیکن آخری نبی امام الانبیاء تشریف لائے۔ تمام نبیوں کے نبی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی
لڑی میں سے عطا فرمائے۔ تو اللہ نے پھر ایک دفعہ پھر ان کو جیسے اتمام حجت ہوتا ہے تو مزید سمجھانے کے لیے کہ تم کس فخر میں چل رہے ہو یا کس ڈگر میں چل رہے ہو، ذرا دیکھو اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے ان کو آزمایا تو انہوں نے تو ساری باتوں میں مکمل اور وہ انہوں نے پورا کیا اور ہم نے ان کو اس پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا۔ تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اور جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو یعنی ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے بکلمات کئی باتوں میں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت بھی ہے، چھوٹے بیٹے اسماعیل کو اور چھوٹی گھر والی کو بی بی ہاجرہ کو لے کے جنگل بیابان میں مکہ میں آ کے چھوڑ جانا اور وہاں پہ اکیلے چھوڑ کے چلے جانا اور دعائیں کرنا کہ یا اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما دینا، یہاں لوگوں کو متوجہ فرما دے، اور چھوڑ کے چلے جانا یہ بڑا امتحان۔ پھر انہوں نے کہا کہ چھری اٹھاؤ اور بیٹے کو ذبح کرو، تو چھری اٹھا کے گردن پہ رکھ دینا، اس سے بڑا امتحان۔ پھر اسی طرح بیت اللہ کو ہم نے بنوایا، پھر حج کے مناسک ہیں، پھر کئی چیزیں ہیں جو کہ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا اور کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، وہ مکمل اس میں آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے بے شک آپ کو امام بنا دیا ہے، پیشوا بنا دیا ہے انسانوں کا، کل انسانوں کا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت عرض کی باری تعالیٰ کیا میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو فوراً اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، نافرمانوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ انہی کو بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، تم اب نافرمان ہو چکے ہو کہ میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، ان کی خدمت میں نہیں بیٹھ رہے، ان کے سامنے نہیں آ رہے، لہذا تم نافرمان ہو چکے ہو، تو میرا وعدہ نافرمانوں سے کوئی نہیں ہے۔ میں ہدایت دوں گا، میں نبوت بھی دوں گا، میں عزت بھی دوں گا، وقار بھی دوں گا، جنت بھی دوں گا، لیکن ان کے لیے جو فرما بردار ہوں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کو ہم نے اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ، اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر وہ آگے بات آ رہی ہے، پھر اجتماعی مستقل ہر وقت وہاں پہ آنا جانا، تو ہم نے فرمایا کہ یہ امن کی جگہ ہے، لوگوں کے آنے کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کرتے تھے، اس پتھر کو بھی ہم نے نماز کی جگہ بنا دی کہ یہاں بھی کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ آج بھی مقام ابراہیم موجود ہے، جب ہم طواف کرتے ہیں تو بعد میں 2 نفل مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پتھر کو بھی یہ مقام دیا۔ یہ پتھر جنت کا پتھر ہے، ایک حجر اسود جنت کا ہے، ایک مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت کا ہے، یہ دنیا کا نہیں ہے۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا اور عہد لیا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اور والعاکفین والرکع السجود، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اس میں پاکیزگی کی بھی 2 چیزیں ہیں، ایک وہ پاکیزگی ہے جو ظاہری طور پر صفائی ستھرائی ہے، ایک وہ پاکیزگی ہے کہ باطناً وہاں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا، کسی کی عبادت نہیں ہوگی، صرف توحید ہوگی اور اللہ کا نام ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جو اس وادی میں، اس مکہ میں، اس شہر میں جتنے آباد ہیں میری اولاد یعنی بنی اسماعیل، تو ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دے، اور رزق بھی وسیع اور کھلا رزق ہو، یعنی ثمرات ہو، کیونکہ روٹی دال روٹی تو ہر بندہ کھا لیتا ہے، لیکن پھل فروٹ وہی کھاتا ہے جس کے وسعت ہوتی ہے رزق میں، وہ جا کے پھل فروٹ دلاتا ہے۔ تو یہاں بھی بات انہوں نے پیک پہ کر دی کہ صرف دال روٹی نہ ہو، ان کے پاس رزق وسیع ہو، یعنی کہ پھل ہوں، فروٹ ہوں، مختلف چیزیں ہوں، میوہ جات ہوں، دنیا کی ہر چیز کو عطا فرما دے۔ آگے پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ وہ لوگ
ان پر کرم فرمانا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخرت پہ ایمان لائے، تو اللہ نے فوراً آگے جہاں اللہ نے سمجھے یا جو انداز اس طرح تھا کہ اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا خلیل، جس طرح میں نے پیچھے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالمین کے ساتھ میرا، نافرمانوں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جنت کا یا نعمت کا یا نبوت کا یا کسی چیز کا میرا کوئی وعدہ نہیں، آپ نے بھی تو آگے وہی کنڈیشن لگا دی کہ یا اللہ ان کو رزق عطا فرما جو تیرا نام لیتے ہو، تجھے مانتے ہو اور آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہو۔ تو آگے اللہ یوں سمجھے کہ ایسے مسکرا کے اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کہ خلیل میرے دوست دنیا میں مجھے ان کو بھی رزق دینا ہے جو نہیں مانتے، یعنی جو کافر ہیں ان کو بھی رزق ملے گا، تھوڑا بہت ان کو بھی دیتا رہوں گا کہ یہ دنیا کا نظام ہے، یا مومن کو بھی رزق ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، ملتا رہے گا، لیکن ان کو میں لاؤں گا عذاب آگ کی طرف، عذاب النار کی طرف، اور وہ بئس المصیر، اور بہت خراب ٹھکانہ ہے، وہ بئس المصیر، وہ ایسی جگہ ہے جہاں بہت مشکل ہے اور وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ ہم ان کو لائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو بھی رزق دیتے رہیں گے، یعنی دنیا میں آج بھی کفر کو بھی، باطل کو بھی رزق مل رہا ہے اور حق والوں کو بھی رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حق والوں میں بنا دیا اور ہمیں کلمہ کو مسلمان بنایا ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، کل چھٹی ہوگی تو انشاءاللہ پرسوں سے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، لا اله الا انت